اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ آسمان میں گردش کرتے ستاروں سے لے کر زمین پر اگنے والے ایک معمولی سے بیج تک، کیا ان سب کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے، کوئی ڈیزائن؟ آج کے اس وضاحت میں ہم سورہ العلیٰ کی روشنی میں کائنات کے اسی عظیم ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ہر ذرے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت جھلکتی ہے۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ شروعات ہوگی پروردگار کی حمد و ثنا سے، پھر ہم تخلیق کے حیرت انگیز بیلنس کو سمجھیں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہر چیز کو ایک اندازہ دے کر اس کی منزل کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ ہم قدرت سے ایک مثال لیں گے اور آخر میں اس پوری حکمت سے بھری کائنات کے سبق کو سمیٹیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پروردگار کی حمد و ثنا۔ سوال یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز ہی اس حکم سے کیوں ہوتا ہے؟ آیت بالکل واضح ہے، اپنے بلند و بارتر رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ یہ ایک حکم ہے اور یہی حکم آگے آنے والی ہر بات کی بنیاد ہے۔ لیکن سوال تو وہی ہے، آخر سب سے پہلے تسبیح ہی کیوں، تعریف ہی کیوں؟ اس کا جواب دراصل اگلی آیتوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ ہمیں وہ ریزنز بتاتی ہیں، وہ وجوہات بتاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی ذات اس تعریف کے لائق ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں وہ وجوہات کیا ہیں۔ بات کرتے ہیں تخلیق اور اس کے بیلنس کے نظام کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے دو کاموں کا ذکر ہے، خلقہ یعنی پیدا کرنا، اور سوا یعنی اسے درست کرنا، اسے پرفیکٹ بنانا۔ اور یہ لفظ سوا جو ہے نا، اس میں بہت گہری حکمت ہے۔ یہ صرف پیدا کر دینے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ سوا کا مطلب صرف بنانا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہر چیز کو اس کے مقصد اور ماحول کے حساب سے بالکل پرفیکٹ فارم، بالکل صحیح بیلنس دینا۔ ذرا سوچئے، کائنات کی ہر چیز اپنی جگہ، اپنے کام کے لیے ایسی ڈیزائن کی گئی ہے جیسے اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ادھوری ہو یا بے ڈھنگی ہو۔ مچھلی کو تیرنے کے لیے اس کے فنس دیے، پرندے کو اڑنے کے لیے پر، ہر چیز کو اس کے کام کے حساب سے مکمل ساخت دی گئی ہے۔ اور یہی تو اللہ کی تخلیقی مہارت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو ٹھیک ہے، چیز کو بہترین شکل دے دی، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے کام اور منزل کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں بات آتی ہے اندازے اور راستہ دکھانے کی۔ اور اس کے لیے بھی دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جو اس پورے نظام کو ایک نئی گہرائی دیتے ہیں۔ قدرہ یعنی ایک اندازہ مقرر کرنا، اور ہدا یعنی پھر اس کی رہنمائی کرنا، اسے راستہ دکھانا۔ اس پورے سسٹم کو نا دو سٹیپس میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سٹیپ 1، قدر، یعنی اللہ ہر چیز کے لیے اس کی حدود، اس کی ذمہ داریاں، اس کی پوری لائف کا پلان سیٹ کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے سٹیپ 2، ہدا، یعنی اللہ اس مخلوق کو وہ صلاحیت اور سمجھ دیتا ہے کہ وہ اسی سیٹ کیے ہوئے راستے پر چل سکے۔ اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، جانور، پودے، یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی اسی گائیڈنس کے اندر کام کر رہی ہیں۔ اور اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کیا ہوگا کہ ہم قدرت سے ہی ایک مثال دیکھیں، ایک ایسی نشانی جو ان سب باتوں کو بالکل واضح کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گہری باتوں کو سمجھانے کے لیے قدرت سے ایک بہت ہی عام سی مثال دے رہا ہے، زمین سے اگنے والے ہرے بھرے چارے کی۔ دیکھیں یہ کتنا تازہ اور زندگی سے بھرپور نکلتا ہے، لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس تبدیلی کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک طرف ہے المرعا، ہرا بھرا زندگی سے بھرپور سبزہ، اور دوسری طرف ہے غثان احوا، بالکل سوکھا ہوا بے جان سیاہی مائل کچرا۔ یہ جو پورا سائیکل ہے نا، یہ اللہ کے قضاء اور ہدا کے نظام کی ایک پرفیکٹ چھوٹی سی مثال ہے۔ سبزے کا اگنا، اس کا بڑھنا، اور پھر سوکھ کر زمین میں واپس مل جانا، یہ سب کچھ ایک مقرر کیے گئے اندازے اور ہدایت کے تحت ہو رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، جہاں ہم ان سب نکات کو جوڑ کر اس کا اصل سبق نکالیں گے، یہ پوری کائنات جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کو صرف بنایا نہیں گیا، بلکہ سوا، اسے بہترین پروپورشن دیا گیا۔ پھر ہر ایک کے لیے قدرہ، ایک اندازہ سیٹ کیا گیا، اور پھر ہدا، اس اندازے کو پورا کرنے کے لیے رہنمائی بھی کی گئی۔ یہاں تک کہ
چارے کا اگنا اور سوکھ جانا وہ بھی اسی عظیم منصوبے کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ تو سب سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے نا، یہ رینڈم نہیں ہے، بے ربط نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ ہر ذرے سے لے کر ستاروں تک ہر ایک چیز ایک زبردست حکیمانہ پلان کے تحت چل رہی ہے، اور یہی وہ احساس ہے جو ہماری زبان پر خود بخود اپنے رب کی تسبیح لے آتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں آخر میں ایک سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ جب اس کائنات کی ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی ایک مقصد اور ایک بیلنس کے تحت چل رہی ہے، تو اس نظام پر غور و فکر کرنے سے ہم اپنی زندگی کے مقصد کے لیے کیا سبق سیکھ